السلام علیکم ویورز۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ویڈیوز کا ایک سلسلہ ہمارے چینل پر جاری ہے اور یہ سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم ذکر کریں گے امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی حیثیت کا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ جس کتاب کے ریفرنس سے یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اس کا نام ہے 14 ستارے، جو کہ مکتب تشیع کی ایک اہم کتاب ہے۔ تو ویورز، کسی معصوم کی علمی حیثیت پر روشنی ڈالنا بہت دشوار ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی کمالات، علمی کارنامے اور آپ کی علمی حیثیت کی وضاحت آسان نہیں، کیونکہ آپ ایک معصوم ہستی ہیں جن سے کسی غلطی کا ہو جانا ناممکن ہے۔ خود امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہمیں طائروں تک کی زبان سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز کا علم عطا کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم زمین اور آسمان میں خداوند عالم کے خازن علم ہیں اور ہم ہی شجر نبوت اور معدن حکمت ہیں۔ وہی ہمارے یہاں ہی آتی رہی اور فرشتے ہمارے یہاں ہی آتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ظاہری ارباب اقتدار ہم سے جلتے اور حسد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مولا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس سے اپنے برادر مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے کہا، کون سا خلق بہتر ہے؟ فرمایا، صبر اور معاف کر دینا۔ اس نے پوچھا، کون سا مومن کامل ہے؟ فرمایا، جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، کون سا جہاد بہتر ہے؟ فرمایا، جس میں اپنا خون بہہ جائے۔ اس نے پھر پوچھا، کون سی نماز بہتر ہے؟ فرمایا، جس کا قنوت طویل ہو۔ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا، جس سے نافرمانی سے نجات ملے۔ اس نے مزید پوچھا، بادشاہان دنیا کے پاس جانے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا، میں اچھا نہیں سمجھتا۔ پوچھا، کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ بادشاہوں کے پاس کی آمد و رفت سے 3 باتیں پیدا ہوتی ہیں: محبت دنیا، فراموشی مرگ اور قلت رضائے خدا۔ پوچھا، پھر میں نہ جاؤں؟ فرمایا، میں طلب دنیا سے منع نہیں کرتا، البتہ طلب معاصی سے روکتا ہوں۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ یہ مسلمہ حقیقت ہے اور اس کی شہرت عامہ ہے کہ آپ علم و زہد و شرف میں ساری دنیا سے فوقیت لے گئے۔ آپ سے علم القرآن، علم الاثار، علم السنن اور ہر قسم کے علوم، حکم آداب وغیرہ میں کوئی بھی فوق نہیں گیا۔ حتیٰ کہ آل رسول میں بھی ابو الائمہ کے علاوہ آپ کے برابر علوم کے مظاہرے میں کوئی نہیں ہوا۔ بڑے بڑے صحابہ اور نمایاں تابعین اور عظیم القدر فقہا آپ کے سامنے زانو ادب طے کرتے رہے۔ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے سلام بھی کہلوایا تھا، جس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ میرا فرزند باقر العلوم ہوگا، یعنی علم کی گتھیوں کو سلجھائے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ علامہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ علم دین، علم حدیث، علم سنن اور تفسیر قرآن و علم سیرت و علم فنون، ادب وغیرہ کے ذخیرے جس قدر امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے، اتنے امام حسین اور امام حسن کی اولاد میں سے کسی سے بھی ظاہر نہ ہوئے۔ علامہ ابن حجر مکی بھی لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی فیوز و برکات اور کمالات و احسانات سے اس شخص کے علاوہ جس کی بصیرت زائل ہو گئی ہو یا جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو اور جس کی طینیت اور طبیعت فاسد ہو گئی ہو، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ باقر العلوم یعنی علم کے پھیلانے والے اور جامع العلوم ہیں۔ آپ ہی علم و معارف میں شہرت عامہ حاصل کرنے اور اس کے مدارج بلند کرنے والے ہیں۔ آپ کا دل صاف، علم و عمل روشن و تابندہ، نفس پاک اور خلقت شریف تھی۔ آپ کے کل اوقات اطاعت خداوندی میں بسر ہوتے تھے۔ آپ کے زہد و تقوی، آپ کے علم و معارف، آپ کی عبادت، آپ کے عبادات و ریاضات اور آپ کے ہدایت و کلمات اس کثرت سے ہیں کہ جن کا حصار اس کتاب میں ناممکن ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام علامہ زمان اور سردار کبیر الشان تھے۔ آپ وسیع الاطلاع تھے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ آپ بنی ہاشم کے سردار اور متجر علمی کی وجہ سے باقر مشہور تھے۔ آپ علم کی تہ تک پہنچ گئے تھے اور آپ نے اس کے وقائق کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ علامہ ابن شہر آشوب کا بیان ہے کہ صرف ایک راوی محمد بن مسلم نے آپ سے 30,000 حدیثیں روایت کی ہیں۔ جابر جعفی کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملا تو آپ نے فرمایا، اے جابر، میں دنیا سے بالکل بے فکر ہوں، کیونکہ جس کے دل میں دین خالص ہو وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا چھوڑی ہوئی سواری، اتارا ہوا کپڑا اور استعمال کی ہوئی عورت ہے۔ مومن دنیا کی بقا سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی دیکھی ہوئی چیزوں کی وجہ سے نور خدا اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔
مومن کو تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اسے متنبع اور بیدار رکھتا ہے۔ سنو، دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے، آج آئے اور کل گئے۔ اور دنیا ایک خواب ہے جو کمال کے مانند دیکھی جاتی ہے اور جب جاگ اٹھے تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا تکبر بہت بری چیز ہے، یہ جس قدر انسان میں پیدا ہوگا اسی قدر اس کی عقل گھٹے گی۔ کمینے شخص کا ہر وقت گالیاں بکنا ہے۔ ایک عالم کی موت کو ابلیس 90 عابدوں کے مرنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ 1000 عابد سے وہ ایک عالم بہتر ہے جو اپنے علم سے فائدہ پہنچا رہا ہو۔ میرے ماننے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کریں۔ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، رونے والا بخشا جاتا ہے اور جس رخسار پر آنسو جاری ہوں وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ سستی اور زیادہ تیزی برائیوں کی کنجی ہے۔ خدا کے نزدیک بہترین عبادت پاک دامنی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھے۔ دعا سے قضا بھی ٹل جاتی ہے۔ نیکی بہترین خیرات ہے۔ بدترین عیب یہ ہے کہ انسان کو اپنی آنکھ کے شہتیر دکھائی نہ دیں اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آئے، یعنی اپنے بڑے گناہ کی پرواہ نہ ہو اور دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب اسے بڑے نظر آئیں، اور خود عمل نہ کرے، صرف دوسروں کو تعلیم دے۔ جو خوشحالی میں ساتھ دے اور تنگ دستی میں دور رہے، وہ تمہارا بھائی اور دوست نہیں ہے۔ امام محمد باقر نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جتنی محبت تمہارے دل میں ہوگی اتنی ہی تمہارے بھائی اور دوست کے دل میں بھی ہوگی۔ احادیث ائمہ میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو جتنی عقل دی گئی ہے اسی کے مطابق اس سے قیامت میں حساب و کتاب ہوگا۔ ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ عالم کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ خدا ان علماء پر رحم فرمائے جو احیاء علم کرتے اور تقوی کو فروغ دیتے ہیں۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ مخلوق خدا کو تعلیم دی جائے۔ قرآن مجید کے بارے میں تم جتنا جانتے ہو اتنا ہی بیان کرو۔ بندوں پر خدا کا حق یہ ہے کہ جو جانتا ہو اسے بتائے اور جو نہ جانتا ہو اس کے جواب میں خاموش ہو جائے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اسے پھیلاؤ، اس لیے کہ علم کو بند رکھنے سے شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ معلم اور متعلم کا ثواب برابر ہے۔ جس کی تعلیم کی غرض یہ ہو کہ وہ علماء سے بحث کرے، جہلا پر رعب جمائے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، وہ جہنمی ہے۔ دینی راستہ دکھلانے والا اور راستہ پانے والا دونوں ثواب کی میزان کے لحاظ سے برابر ہیں۔ ذات الہی وہ ہے جو عقل انسانی میں سما نہ سکے اور حدود میں محدود نہ ہو سکے۔ اس کی ذات فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خدا کی ذات کے بارے میں بحث نہ کرو ورنہ حیران ہو جاؤ گے۔ زمین حجت خدا کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ایسی امت جو بے امام ہو اس کی مثال بھیڑ کے اس گلے کی ہے جس کا کوئی بھی نگران نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا کہ روح کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے تو فرمایا کہ روح ہوا کی مانند متحرک ہے اور یہ ریح سے مشتق ہے۔ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اسے روح کہا جاتا ہے۔ یہ روح جو جانداروں کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے وہ تمام ریحوں سے پاکیزہ تر ہے۔ روح مخلوق اور مصنوع ہے اور حادث اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی ہے۔ وہ ایسی لطیف شے ہے جس میں نہ کسی قسم کی گرانی اور سنگینی ہے نہ سبکی۔ وہ ایک باریک اور رقیق شے ہے جو قالب کثیف میں پوشیدہ ہے، اور اس کی مثال اس مشک جیسی ہے جس میں ہوا بھر دو۔ ہوا بھرنے سے وہ پھول جائے گی لیکن اس کے وزن میں اضافہ نہ ہوگا۔ روح باقی ہے اور بدن سے نکلنے کے بعد فنا نہیں ہوتی، اور یہ صرف سور پھونکنے کے وقت ہی فنا ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے خداوند عالم کی صفات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ سمیع و بصیر ہے اور اعلی سمع اور بصر کے بغیر سنتا اور دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ آپ سے سوال کیا گیا کہ نور سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم نور سے ہم آل محمد مراد ہیں۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ رسول اللہ ہیں اور ان کے بعد ان کی اولاد سے ائمہ ہوں گے۔ انہی کی طرف آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جو انہیں دوست رکھے گا اور ان کی تصدیق کرے گا وہی نجات پائے گا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک مرتبہ طاؤس یمانی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا تھوڑا سا استعمال حلال تھا اور زیادہ استعمال حرام؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نہر تالوت کا پانی تھا جس کا صرف 1 چلو پینا حلال تھا اور اس سے زیادہ پینا حرام۔ پوچھا وہ کون سا روزہ تھا جس میں کھانا پینا جائز تھا؟ فرمایا وہ جناب مریم کا روزہ عصمت تھا جس میں صرف نہ بولنے کا روزہ تھا، کھانا پینا حلال تھا۔ پوچھا وہ کون سی شے ہے جو صرف کرنے سے کم ہوتی ہے یعنی بڑھتی نہیں؟ فرمایا کہ وہ عمر ہے۔ پوچھا وہ کون سی شے ہے جو بڑھتی ہے گھٹتی نہیں؟ فرمایا وہ سمندر کا پانی ہے۔ پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو صرف ایک بار اڑی اور پھر نہ اڑی؟
فرمایا وہ کوہ طور ہے جو ایک بار حکم خدا سے اڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر آ گیا تھا۔ پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن کی سچی گواہی خدا نے جھوٹی قرار دی؟ فرمایا وہ منافقوں کی تصدیق رسالت ہے جو دل سے نہ تھی۔ پوچھا بنی آدم کا 1/3 حصہ کب ہلاک ہوا؟ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تم یہ پوچھو کہ انسان کا 1/4 حصہ کب ہلاک ہوا، تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ اس وقت ہوا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کیونکہ اس وقت 4 آدمی تھے، آدم، حوا، حابیل، قابیل۔ پوچھا پھر نسل انسانی کس طرح بڑھی؟ فرمایا جناب شیش سے جو قتل حابیل کے بعد بطن حوا سے پیدا ہوئے۔ ویورز یہاں پر آج کی ویڈیو روکتے ہیں، اس سے آگے کے حالات و واقعات ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔